اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الصادق الوعد الامین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلو علیہ۔ واجب الاحترام بزرگوں اور ہونہار نوجوان دوستوں ساتھیوں، رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید پوری انسانیت کے رشد و ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ آدمی کوئی مشینری خریدتا ہے تو اس مشینری کو چلانے اور سنبھالنے کے لیے اس کا ایک ضابطہ کتابچہ وہ پیش کرتا ہے۔ تو رب العالمین نے اتنی بڑی کائنات کی مشینری بنائی، پھر اس میں انسان کو رہنے سہنے کے جو ضابطے اور قانون تھے وہ سکھانے کے لیے آسمان سے ایک کتاب بھیجی جس کا نام قرآن مجید رکھا۔ قرآن مجید میں خلاق لم یزل نے کامیابی کے جو اصول بتائے ہیں وہ ایسے اجلے اور بہترین اصول ہیں کہ انسان اگر ان پر عمل کر لے تو کامیاب ہی کامیاب ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم قرآن مجید سے کامیابی کا اصول و ضابطہ نہیں پوچھ رہے، بلکہ گورے انگریز کے بنائے ہوئے کالے قانون سے ہم، ان کی تہذیب و تمدن سے ہم کامیابی کا راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ اس راستے سے کبھی نہ کسی کو کامیابی ملی ہے نہ مل سکتی ہے، اور کامیابی کا جو راستہ بنانے والے پروردگار عالم نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس کی فرم برداری اس کے حکم کے مطابق کرے۔ ہوتا یہ ہے کہ آدمی فرما برداری کرتا ہے لیکن اس کے حکم کے مطابق نہیں کرتا، تو یہ بھی ناکامی کا ایک سبب ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پروردگار عالم کے فرمان کے مطابق عمل کیا جائے۔ تو دوستو، ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ہدایت کا، کامیابی کا سیدھا راستہ عطا فرماؤ۔ تو رب العالمین نے جواب دیا قد افلح من تزکا۔ پکی بات یہ ہے، یہ قاف دال ملا کر بات کو مزید مضبوط کر دیا، حالانکہ پروردگار کی بات تو پہلے سے مضبوط تھی لیکن مزید مضبوط کر دیا اور فرمایا قد، پکی بات یہ ہے، افلح، بندہ کامیاب ہو گیا، من تزکا، جس نے تزکیہ کیا، اپنے سینے کو صاف کیا۔ اب قابل توجہ بات یہ ہے کہ تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ تزکیہ کہتے ہیں دل کی صفائی کو۔ جس طرح عام جسم کو تکلیف ہوتی ہے اس طرح روح کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ جسم کو تکلیف ہو گئی، یرکان ہو گیا، کینسر ہو گیا، فالج ہو گیا، بلڈ پریشر ہو گیا، دل کی تکلیف ہو گئی، اور اس طرح روح کی تکلیف ہے۔ روح کو جو بیماری لگتی ہے ان میں سے حسد ہو گیا، حرص ہو گیا، بغض ہو گیا، کینہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی، اور بہت کچھ یہ روح کی بیماریاں ہیں۔
سچی بات یہ ہے کہ جب روح بیمار ہو جاتی ہے تو پھر اسے کسی بھی عمل کا فائدہ نصیب نہیں ہوتا یا اس کا ذائقہ نصیب نہیں ہوتا۔ جس طرح آدمی بیمار پڑ جائے، بخار آ جائے تو اس کے گلے میں کڑواہٹ جو ہوتی ہے وہ اس کو کسی قسم کا ذائقہ محسوس نہیں ہونے دیتی، اسی طرح جب روح بیمار ہو جاتی ہے تو پھر عبادت کا ذائقہ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ تھے، وہ جب سجدہ کرتے تھے معمول کے مطابق، یعنی 7 مرتبہ یا 5 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے تھے۔ ایک دن انہوں نے سجدہ کیا تو تقریباً 100 مرتبہ سے بھی زیادہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیا۔ جماعت والوں نے بعد میں پوچھا کہ مرشد یہ کیا تھا؟ پہلے تو اتنے لمبا سجدہ نہیں کرتے تھے آپ۔ فرمایا جب میں سجدہ کرتا تھا پروردگار کو تو میں کہتا سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب تو عظیم ہے اور پاک ہے اور اعلیٰ ہے، تو اللہ فرماتے تھے میرے بندے میں نے اپنی تعریف تیری زبان سے قبول کر لی۔ آج جب میں نے سجدہ کیا تو 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ، اتنا کہنے کے بعد بھی میرے پروردگار نے قبولیت کا حکم نہیں سنایا، تب تک میں نے بھی سر سجدے سے نہیں اٹھایا۔ کیسے ہی وہ لوگ تھے جنہیں سبحان ربی الاعلیٰ کا سرور ہوتا تھا، کیسے وہ لوگ تھے جو سبحان ربی الاعلیٰ کہتے تھے اور پروردگار قبولیت کا جواب عطا فرماتے تھے۔ اصل میں جب تک روح بیمار رہے گی تب تک عبادت کا ذائقہ نصیب نہیں ہوگا۔ تو عبادت کے ذائقے کو وصول کرنے کے لیے، چکھنے کے لیے تزکیہ قلبی انتہائی ضروری ہے۔ تزکیے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اہل اللہ کے پاس جانا چاہیے۔ جس طرح ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں نا، اسی طرح جب روح بیمار ہو تو اہل اللہ کے قدموں میں آنا چاہیے اور اہل اللہ اس کا علاج کریں گے۔ وہ بتائیں گے کہ ہمیں ریاضت کیا کرنی ہے، عبادت کس طرح کرنی ہے، پرہیزات کون سے کرنے ہیں اور ہمیں اختیارات کیا چیزیں کرنی ہیں۔ پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کا فائدہ کیا ہے اور تزکیہ کس طرح ہو رہا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں مشہور ہے کہ اللہ والوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ تو اللہ والوں کے نام سے چڑھتے ہیں، کچھ تو تزکیہ کے نام سے چڑھتے ہیں، کچھ تصوف کے نام سے چڑھتے ہیں۔ رات بھی بندہ مجھ سے سوال کر رہا تھا، حضرت یہ ہمارے ساتھی تصوف سے کیوں چڑھتے ہیں؟ میں نے کہا بھئی یہ تو ہمارے متعلق سوال نہیں ہے، ان کے متعلق سوال ہے نا، آپ ان سے پوچھیں وہ کیوں چڑھتے ہیں۔ بہرکیف تو پروردگار عالم نے خود ہی بتا دیا کہ تزکیہ کا طریقہ یہ ہے، قد افلح من تزکا، کامیاب تو وہ شخص ہو گیا جس نے تزکیہ کیا، اور تزکیے کا طریقہ کار یہ ہے ذکر اسم ربہ فصلی، اپنے رب کے نام کا ذکر کرے اور نماز ادا کرے۔ ذکر قرآن بھی ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے، تسبیحات بھی ذکر ہیں، خیرات بھی ذکر ہے، اور حج بھی ذکر ہے، زکوٰۃ بھی ذکر ہے، روزہ بھی ذکر ہے، لیکن یہاں حکم ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اپنے رب کے نام سے ذکر کرے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، رب کے نام کا ذکر کرے اور نماز پڑھے۔ تو مشائخان عظام نے تزکیے کے لیے ایک کورس مرتب کیا ہے۔ جس طرح عالم بننے کے لیے کورس مرتب کیا گیا کہ پہلے
یہ پڑھیں گے، پھر یہ پڑھیں گے، پھر یہ پڑھیں گے، پھر یہ پڑھیں گے، آخر میں یہ پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد بندہ عالم ہو جائے گا۔ یہ کوئی ازل سے ترتیب نہیں، اب کے اکابرین نے بنائی ہے۔ اور اسی طرح تزکیے کا بھی اکابرین نے ایک کورس بنایا ہے کہ سب سے پہلے کہ وہ ذکر کرے، ذکر جہر کرے، پھر ذکر خفی کرے، پھر مراقبہ کرے، پھر مجاہدہ کرے، اس کے ساتھ پرہیزات اختیار کرے، تو رب العالمین اس کو ضرور کامیابی عطا فرمائیں گے۔ مشائخ اعظام نے لطیفہ قلب پر، لطیفہ روح پر، لطیفہ سر پر، لطیفہ خفی پر، لطیفہ اخفا پر، جہر پر، سلطان الاذکار پر اور لطیفہ نفس پر ذکر کے طریقے بتائے ہیں۔ ان مقامات پر اور مخصوص ذکر بتایا ہے اور طریقہ کار بتایا ہے، پرہیزات بتائے ہیں۔ اس طریقے سے جب بندہ ذکر کرے گا تو انشاءاللہ العزیز تزکیہ ہو جائے گا اور وہ صوفی بن جائے گا، بصفا بن جائے گا۔ اچھا، کچھ لوگ ذکر کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں جی ہمیں ذکر کرنے کا فائدہ نصیب نہیں ہوا۔ چلو آپ کو بتاؤں، حضرت شیخ عبدالرشید گنگوہی، رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے 40 سال خدمت کی حضرت شیخ کی۔ 40 سال بعد جب وہ وہاں سے جانے لگا تو اس نے پوچھا حضرت مجھے 40 سال میں آپ کی خدمت کرتے ہوئے گزر گئے مگر ایک فائدہ بھی نصیب نہیں ہوا۔ تو حضرت نے برجستہ پوچھا تمہیں فائدے سے کیا واسطہ؟ کہنے لگا حضور مجھے فائدہ ہوگا تو میں کسی اور کو فائدہ پہنچاؤں گا۔ حضرت نے فرمایا یہی چیز ہے جو تمہیں فائدہ نہیں ہونے دیتی، یہی چیز ہے جو تمہیں فائدہ نہیں ہونے دیتی۔ فرمایا سلسلے میں طمع کن، جمع کن، منع کن، لالچ منع ہے اور جمع کرنا منع ہے اور انکار کرنا منع ہے۔ پھر میں یہ جو تو لالچ رکھتا ہے نا مجھے فائدہ ہوگا میں کسی اور کو فائدہ دوں گا، یہی وہ لالچ ہے جو تجھے فائدہ نہیں ہونے دیتی۔ تمہیں چاہیے کہ ساری زندگی اپنے آپ کو طالب اللہ رکھ، پھر دیکھنا فائدہ۔ آپ نے ایک فارسی کی غزل پڑھی جس کا آخری مقصد یہ تھا، فرمایا سلسلہ شود شود نہ شود نہ شود، سلسلہ چلے چلے نہ چلے نہ چلے، تو اپنے آپ کو طالب اللہ رکھ، اب سلسلہ جانے سلسلے والا جانے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہم جو لالچ کے لیے ذکر کرتے ہیں یہ تزکیے کا سبب نہیں بنتا۔ اب جو ہم فائدے کے لیے ذکر کرتے ہیں، اگر ذکر فائدہ دنیاوی حاصل کرنے کے لیے کیا گیا تو ضرور فائدہ ہوگا، اور دین کے لیے کیا گیا فائدہ تو اس کے اثرات یہ ہیں کہ بندہ ہر وقت طلب اللہ میں رہے، رضائے اللہ میں رہے، بندہ ہر وقت اللہ کی تابع داری کی کوشش کرتا رہے۔ یہی نشانی ہے کہ اس کا تزکیہ ہو گیا ہے، یہی نشانی ہے کہ بندے کا دل اللہ کی طرف جڑا ہوا ہو اور غیر اللہ سے کٹا ہوا ہو۔ باقی شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں بھئی ذکر کرنے سے دل پھڑکے گا، نورانیت نظر آئے گی، تو یہ چیزیں ذکر کا حاصل نہیں ہے، ہو جاتی ہیں۔ اگر نہ بھی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا ذکر کام کا نہیں رہا، ہمیں ذکر فائدہ نہیں دے رہا۔ ہاں جب بندہ ذکر کرتا ہو، مراقبات کرتا ہو، مجاہدات کرتا ہو، پھر اس کا دل اللہ کی طرف نہ لگے، شیطنت کی طرف ہو، دنیا کی ہوس آ جائے، دنیا کا کتا بن جائے، تو پھر یہ سمجھے کہ اس کو ذکر فائدہ نہیں دے رہا۔ علامہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی گیا، جا کر کہنے لگا کہ حضرت آپ کا جو یہ فقیر ہے یہ الحمدللہ بہت صاحب کمال بن گیا ہے۔ پوچھا کیسے؟ کہنے لگا کہ میں جب بھی آنکھیں بند کر کے ذکر کر کے کسی کمرے بند کی طرف دیکھتا ہوں تو بیچ میں رکھا سامان نظر آ جاتا ہے۔ میں آنکھیں بند کر کے کسی آدمی کے طرف دیکھتا ہوں تو اس کے سینے کا جو راز ہے وہ نظر آ جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا تمہیں چاہیے کہ 40 روز یہاں خانقاہ شریف میں رہے، اور فرمایا کہ 40 روز میں آپ نے مراقبہ نہیں کرنا، ذکر نہیں کرنا۔ وہ 40 دن حضرت کی خدمت میں رہا
اور جب حضرت نے اجازت بخشی وہ چلا گیا۔ جب واپس آیا تو کہنے لگا حضرت آپ کے ہاں گزارے، لیکن 40 دن بعد جو وہ پہلے کی کیفیات تھیں وہ ختم ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا ہاں، وہ جو کیفیات آپ سمجھ رہے تھے ولایت کی کیفیات، اصل میں وہ ولایت کی کیفیت نہیں تھی، جبکہ شیطنت تھی۔ شیطان یہ چاہ رہا تھا کہ تجھے ولی بنا کر دکھائے اور اللہ کے ذکر سے ہٹا دے، کہ اب تجھے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ولی بن گیا ہے۔ جی ہاں، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، رب کے نام کا ذکر بھی کرنا ہے اور اللہ والوں کے ساتھ رابطے میں بھی رہنا ہے۔ جو لوگ اللہ والوں سے رابطہ ختم کر کے وہ اپنے طرف سے ذکر کرتے ہیں تو وہ شیطنت کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں، اس کا مزہ تلاش کرتے کرتے وہ دور نکل جاتے ہیں۔ اس کا مزہ تلاش کرنے کے لیے انہیں چاہیے کہ وہ نماز بھی ادا کرتے رہیں۔ رب العالمین نے فصلا کا لفظ فرما کر یہ حکم دیا کہ پس لازمی نماز پڑھنی چاہیے۔ اب ایک مصیبت یہاں پر یہ بھی ہے، لوگ کہتے ہیں بس جی دل صاف ہونا چاہیے، نمازوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرے محترم، دل صاف ہونے کے لیے نماز کی ضرورت ہے، نماز نہ ہوگی تو دل کیسے صاف ہوگا؟ نہیں سمجھے؟ دل کو صاف کرنے کے لیے نماز پڑھنی پڑے گی، جب دل صاف ہو جائے گا تب بھی نماز پڑھنی پڑے گی، کہ اس کے ساتھ بلندی درجات ہوتا ہے، اس کے ساتھ عبادت کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، اس کے ساتھ پروردگار کی قرابت نصیب ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوتی ہے، اور قیامت کے روز اسی کے ساتھ اللہ تعالی جنت کا راستہ آسان فرما دیں گے۔ فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے تزکیہ کیا، اور کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اللہ رب العزت کے نام کا ذکر کیا اور نماز کو ادا کیا۔ نماز بہت بڑی عبادت ہے، بہت اہم عبادت ہے۔ نماز کے متعلق جتنی احکام پروردگار نے قرآن میں حکم فرمائے، جتنی متعدد بار حکم فرمایا، اتنی بار تو کسی اور رکن اسلام کے لیے بھی نہیں فرمایا۔ غالباً 700 مرتبہ حکم فرمایا، لوگوں نماز پڑھو، لوگوں نماز پڑھو، لوگوں نماز پڑھو۔ اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ارشاد فرما دیا، فرمایا الصلاۃ قرۃ اعیننا، نماز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرمایا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ اور فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جس طرح ستون کے بغیر عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی، اس طرح نماز کے بغیر اسلام کا خیمہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا۔ اگر نماز کا حساب کتاب بہتر ہو گیا تو پھر توقع ہے کہ باقی حساب بھی بہتر ہو جائے گا۔ اگر نماز ہی خراب ہو گئی، نماز خراب نکل آئی، تو پھر اگلے اعمال میں بھی بچنے کا سبب مشکل نظر آتا ہے، بہت مشکل ہے۔ تو قرآن پاک نے نماز پڑھنے والوں کے لیے حکم فرمایا فویل للمصلین، جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے، اس لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، اس لیے کہ وہ نماز غفلت سے پڑھتے ہیں یا پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، ویمنعون الماعون، یا
اس لیے کہ وہ لوگوں کو اپنے استعمال کی چیزیں بھی نہیں دیتے، استعمال کرنے کے لیے جو چیزیں نہیں دیتے، اللہ رب العزت ایسے نمازی کی نماز کو قبول بھی نہیں فرماتے۔ تو یہ تو نماز پڑھنے والوں کی بات ہے نا، جو نماز نہیں پڑھتے ہوں گے ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ تو قرآن مجید میں ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ فرمایا کہ قیامت کے بعد جب آدمی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنت والے اپنی مرضی سے جب جنت سے باہر کی طرف جھانکیں گے تو انہیں جہنم میں کچھ لوگ ایسے نظر آ جائیں گے جو لوگ ان کے ساتھی ہوں گے، ان کے جاننے والے ہوں گے۔ وہ ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، آج تمہیں یہاں کیا چیز لے آئی؟ کل کاروبار اکٹھے تھا، مال و دولت کی شراکت اکٹھے تھی، کل چلنا پھرنا اکٹھے تھا، سفر حضر اکٹھے تھا، کھاتے پیتے اکٹھے تھے، دکانداری کاشتکاری اکٹھے کرتے تھے، آج ایسا کیا ہو گیا کہ ہم جنت میں آ گئے ہیں، تم جہنم میں آ گئے ہو؟ قرآن کہتا ہے قالو، وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، بڑا گناہ ہم سے یہ ہوا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ لم نکو نطعم المسکین، کہتے ہیں کہ مسکینوں کو روٹی بھی نہیں کھلاتے تھے، اور کننا نکذب کننا نخوض مع الخائضین، ہم ان کے ساتھ تھے جو قرآن والوں پر، دین والوں پر، نماز والوں پر بکواسات کرتے تھے، ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر بکواس کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم قیامت کے روز کا انکار کرتے تھے۔ اگر کوئی ڈراتا بھی تھا، کوئی سمجھاتا بھی تھا تو ہم نہیں سمجھتے تھے، ہم کہہ دیتے تھے ہاں جی ہاں، کس نے دیکھی ہے آخرت، دیکھ لیں گے، آپے ڈٹھا ویسی، دیکھ لیں گے بھی وہاں کیا ہوگا۔ اور یہ چیزیں ہم کہتے تھے حتیٰ اتان الیقین، یہاں تک کہ ہم پہ موت طاری ہو گئی۔ یہاں تو کہتے ہیں نا بندہ بڑا شریف ہے، میں نے کہا نماز پڑھتا ہے؟ کہتا نماز نہیں پڑھتا۔ بھی نماز نہیں پڑھتا تو شرافت کہاں کی؟